اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ کیا the last topic؟ بت پر ہاں گائے کے زیور سے نہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے چلیں اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہے نا وہاں سے کوہ طور سے لوٹے تورات لے کر، پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سارے لوگ جو ہیں اس چیز میں پڑ چکے تھے، فتنے میں پڑ گئے تھے، تو اسی کے آگے آ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو پکڑا۔ اب یہاں پر دیکھیں قولا وَلَقَدْ، اب یہ یہاں پر پچھلا معاملہ بتایا، فَلَا يَرَوْنَ اللہ، یہ سارا وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ گائے تمہاری نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کسی بھی قسم کا تمہارے حق میں وہ اس کی صرف ایک سنگل ٹون میں وہ بولے جا رہی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 90 وَلَقَدْ اور لا البتہ قد تحقیق اور البتہ تحقیق اور بے شک قولا کہا لہم ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے، یعنی ان سے کہا ہارون علیہ السلام نے، کن سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے۔ من قبلو یا قومی، اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، دیکھیں یا اے قومی قوم، میری قوم، ٹھیک ہے، اے میری قوم، انما در حقیقت بے شک تم کو فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، بھی اس سے، یعنی اس گائے کے ذریعے، اس بچڑے کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ اور اِنَّا بے شک ربکم تمہارا رب الرحمن، وہ تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی پھر اتباع کرو، پیروی کرو، واؤ تم سب نی میری، پھر تم سب اتباع کرو، پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، تم سب امری میرے حکم کی۔ اور بے شک کہا اور البتہ تحقیق کہا ان کے لیے یا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، اے میری قوم در حقیقت تم کو فتنے میں یعنی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اس کے ذریعے، یعنی اس گائے کے ذریعے، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، تو تم سب اتباع کرو میری اور اطاعت کرو، یعنی مانو کس کا؟ میرا کہنا، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 91 قالوا لن نبرح، قالوا ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، نبرح تو ہم تو ہمیشہ رہیں گے، لن ہرگز نہیں، ہاں مطلب ان لوگ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، نہیں ہرگز ہے، ہم تمہاری بات مانیں گے نہیں۔ نبرح علیہ نون، ہم برہا جمے رہیں گے، علیہ اس پر، یعنی اسی کام پر ہم جمے رہیں گے، ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفینا ہم جم کر بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کرتے ہیں نا، اس میں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں نا، مطلب اسی حکم پر ہم کیا کریں گے، جم جائیں گے، اسی پر بیٹھے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یرجع یا وہ رجع لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کب کی بات ہوگی؟ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے نہیں ہیں، پہلے لوٹنے کے بعد کا بتا دیا گیا، لیکن ابھی یہ پچھلا منظر بتایا جا رہا ہے، اس سے پہلے، یعنی کہ یہ ہونے سے پہلے ہارون علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا، تم سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو، یعنی کہ اس کی آواز کو تم سن کر کیا بنا لیا، تم نے اس کو معبود بنا لیا،
دیکھیں اصل میں ہوا کیا تھا نا، وہ جو سامری ہے وہ ابھی آگے انشاءاللہ بتائے گا، تبھی ہم دیکھیں گے. ابھی سامری سے موسیٰ علیہ السلام جب انکوائر کریں گی، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے. ہارون علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کہا تھا کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو تم اس قوم کی ذمہ داری سنبھالنا، تم ان کو بھٹکنے نہیں دینا. اب ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، تو یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بچڑا جو ہے یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، تو تم اس سے باہر نکلو، بے شک تمہارا رب رحمان ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اصل میں تو ہمارا معبود یہ ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھولے، تمہارا رب رحمان ہے، تو تم کیا کرو، میری بات، میری اتباع کرو اور میری بات کو مانو. تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں، ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، جیسے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے ویسے ہی ہم اس بات پر جم چکے ہیں، اسی پر بیٹھے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کوئی کلیریفیکیشن نہ دے، تب تک ہم اسی کو کرتے رہیں گے. چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 92. اولا یا ہارون، اب یہ کون کہہ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام لوٹنے کے بعد کہہ رہے ہیں. اولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعکا، ما کیا، منع کیا یعنی روکا، کا آپ کو، کس چیز نے روکا آپ کو، از جب رأیتہم، تا یعنی تم ہے نا، رآ یعنی دیکھ رہے تھے، جب تم دیکھ رہے تھے ہم ان کو، ضلوا وہ سب گمراہ ہو رہے تھے، تم بیٹھ کے مطلب ایک تماش بھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے، تم دیکھ کے ان کو روک نہیں رہے تھے. یا ہارونا، اے ہارون، کس چیز نے روکا تھا تم کو جب تم دیکھ رہے تھے انہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ تتبعان، یہاں پر اسی کا کنٹینیوشن ہے آیت کا، دیکھیں لا آ گیا نا، تو بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. آیت نمبر 93، اللہ ان کے لا نہیں، تا تم تبھی اتباع کرتے نی میری، یعنی کہ تم میرا پیچھا، میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے، مجھے بتانے کیوں نہیں واپس آئے، کہ نہیں تم پیچھے آئے میرے، اتباع کیا یعنی فالو کیا مجھے. افعصیت امری، کیا پھر ایسا ہی معصیت کی، نافرمانی کی، تا تم نے امری میرے حکم کی، کیا پھر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. آیت نمبر 94، اولا کہا ہارون علیہ السلام نے، یبن اما، یا اے ابنا بیٹے، اما میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، یہ سب ملا کر ایک ورڈ بنا، یا اے ابن بیٹے، ماں کے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، لا نہیں، تأخذ اخذ کر، نہ تو پکڑ، بلحیتی میری لحیہ داڑھی بھی کو، میری داڑھی کو، ولا برأسی اور لا نہیں بھی کو، راس سر، یا میرے سر کو بھی نہ پکڑ. کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، نہیں تو پکڑ میری داڑھی کو اور نہ ہی میرے اس کو سر کو. انی بے شک میں، تو یعنی میں، مجھے ڈر تھا، ان کے تقولو تا تم، قولو کہتے، فراق تفریق ڈال دی، تا تم نے یعنی جدا جدا کر دیا، تفرقہ کر دیا، تا تم نے، بینا درمیان، بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا تم نے، یعنی کہ سب میں ڈفرینسز کروا دیا، لوگوں کو بانٹ دیا. وَلَمْ تَرْقُبُوا قَوْلِي، اور لم نہیں، ترقبو تا تم، رقبہ انتظار کیا، اور نہیں تم نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، میرے حکم کا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آیت نمبر 92، اے ہارون، کس چیز نے روکے رکھا آپ کو کہ جب آپ دیکھ رہے تھے ان کو کہ وہ سب گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی تم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ان کو کہ وہ گمراہی میں جا رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو تم روک کر آرام سے بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور تمہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تم میرے پیچھے آ جاتے کوہ طور پر، آ کے مجھے انفارم کر دیتے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے آپ کی قوم میں، تاکہ میں کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیتا. افعصیت امری، اور تم نے کیا کیا، میرے حکم کی سرتابی کی، نافرمانی کی.
کہا، اور یہ جب آئے تھے موسیٰ علیہ السلام غضبان، ہے نا اسفا، بہت غصے میں اور سخت مایوس ہو کر، تو آتے ہی انہوں نے جب کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ کے جو وہ تھے نا تختیاں، وہ پھینک کر فوراً ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بال پکڑ لی. تم نے ایسا کیا، تم نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے سارے پیس اینڈ پارسل سب جگہ سے جمع کرے جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کہا ہارون علیہ السلام نے، وہاں پر صرف راسی آیا تھا، صرف سر کے بارے میں آیا تھا، یہاں پر آیا ہے کہ داڑھی بھی انہوں نے پکڑ لی تھی، بال بھی پکڑ لیے تھے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری قوم کے سامنے مجھے، اس میں کہا تھا پچھلی، میرے اپنی قوم کے سامنے مجھے وہ نہ کرو، شرمندہ نہ کرو. تم نے لوگوں کے سامنے میری داڑھی اور بال پکڑ لیے، اے میری ماں جائے تم میری داڑھی اور بالوں کو چھوڑ دو. بے شک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہارے پیچھے آ جاتا تو تم پھر شکایت کرتے کہ تم سے اتنی سا کام نہیں ہو رہا کہ تم ڈسٹرب کرنے آ گئے ہو اللہ سے جب میں کلام کرنے کے لیے گیا ہوں. کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ میرے جانے کی دیر تھی اور تو نے بنی اسرائیل کے بیچ میں تفرقہ ڈلوا دیا، لوگوں کو آپس میں جھگڑا کروا دیا ہے. ولم ترقبوا قولی، اور تم اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ میں آ جاؤں اور پھر وہ کر لوں. اگر میں آ جاتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میں آتا تو آپ اس طرح سے کہتے. ٹھیک ہے، چلے یہ یہاں پر اب سامری والا پڑھیں گے، پہلے یہ والا مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 95. کہا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو پوچھا، پھر ہارون علیہ السلام کو پوچھا، اب پوچھ رہے ہیں سامری کو. اولا کہا فما، پھر ماں کیا، خطبک، تیرا خطاب ہے، تیری بات ہے، مطلب تیرا کیا جسٹیفیکیشن، تو کیا کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے. یا سامری، اے سامری، تو کیا اپنے بارے میں بات کہنا چاہتا ہے، تو اپنے معاملہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے. اولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما، پھر ماں کیا، خطبک، تیرا معاملہ ہے، یا سامری، اے سامری. آیت نمبر 96. اولا کہا سامری نے، بصرت، بصارت سے بنائے آنکھ سے، تو میں نے دیکھا، بصرا یعنی دیکھا، تو یعنی میں نے. کہا سامری نے، میں نے دیکھا بھی ماں، اس کو جو، بی کو ماں جو، اس کو جو، لم نہیں، یب سرو، یا وہ واولف، ان سب نے، بصرا دیکھا، جو ان سب نے نہیں دیکھا وہ میں نے دیکھا، بھی اس کو. کہا سامری نے، میں نے دیکھا اس کو جو نہیں دیکھا ان سب نے اس کو. فقبضت قبضتن، پھر قبضت، تو میں نے، قبضہ بھر لی، قبضتن ایک مٹھی، من اثر الرسول، من اثر الرسولی، من سے، اثری نشان سے، قدموں کے نشان سے، اور رسولی رسول کے قدموں کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی کہ ایک مٹھی مٹی بھر لی. فنبذتها، پھر نبذا ڈال دی، تو میں نے، ہاں اس کو، پھر ڈال دیا، بھر دیا میں نے اس کو. وکذالک، اور اسی طرح، سولت اچھا کر دکھایا، مزین کر دکھایا، اسی طرح اچھا کر دکھایا، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، اسی کام کو اچھا کر کے دکھا دیا مجھے میرے نفس نے. اولا 97 آیت نمبر. اولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فذهب، پھر اذهب جا، چلا جا یہاں سے. فإنا، پھر انا بے شک، لکا تیرے لیے، فی الحیاتی، فی میں، الحیاتی دنیا زندگی میں، اس زندگی میں، ان تقولا، ان کہ تو قولا کہتا رہے، لا مساسا، لا نہیں، مساسا چھو، نہیں مجھے چھو. تیرے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے نہیں چھو مجھے، لا مساسا، نہیں چھو مجھے. صحیح مساسا ہی ہے نا. وَإِنَّا، اور انا مس کرنا یعنی چھونا ہے نا. وَإِنَّا، اور بے شک، لکا تیرے لیے، موعدن، ایک وعدے کا وقت بھی ہے. لن تخلفہ، لن
ہرگز نہیں تا تجھے خلفا خلاف کیا جائے گا، وہ اس سے نہیں، وہ تیرے لیے خلاف کیا جائے گا، یعنی وہ وعدہ تجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ وانظر اور انظر دیکھ، الہ الہ کا، الہ طرف، الہ کا تیرے معبود کی طرف، کون سا معبود؟ بچڑے کی طرف، اور دیکھ اپنے معبود کی طرف، اس بچڑے کی طرف، الذی وہ جس میں ظلتا تو ظل مگن تھا، علیہ اس پر جس پر تو مگن تھا، عاکفن اور تو جمع بیٹھا تھا، اعتکاف جیسے ہوتا ہے نا، عین کافا اس کا روٹ ورڈ ہے، لنحرقنہ، ل البتہ، نون ہم حرک، حرک یعنی جلا دیں گے، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور نون ہم حرک جلا دیں گے، ہو اس کو، ثم پھر، لننسفنہ، ل اور لام اور نون مشدد دوبارہ سے، ضرور بضرور نون ہم نصفہ بکھیر دیں گے، نہیں بکھیر دیں گے، بکھیر دیں گے، ضرور بضرور ہم بکھیر دیں گے، اس کو، فل یمی دریا میں، نصفن ریزہ ریزہ کر کے، بکھیر کے، چورا چورا کر کے ہم اس کو بکھیر دیں گے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 95، قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما پھر کیا خطبک تیرا معاملہ ہے یا سامری، اے سامری۔ اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا کیا، تو نے کس طرح سے لوگوں کو بہکایا، تو اپنے معاملہ کیا پیش کرنا چاہتا ہے؟ قولا سامری نے کہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا میں نے جو دیکھا، جس کو دیکھا نہیں ان سب نے اس کو دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں اپنے گھوڑے پر، تو وہ جب جا رہے تھے تو ان کے پیروں کے جو مٹی تھی اس نے لے لی، اور دیکھیں وہ رسول ہیں اور ایسی چیزیں تو بابرکت ہوا کرتی ہیں، اور وہ کراماتی مٹی تھی جس کی وجہ سے اس کی زبان، مطلب وہ جو تھے اس کے حلق میں ڈالنے سے وہ آواز نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، فقبضت قبضتن، تو میں نے کیا کر لیا، وہ بھر لی مٹھی، ایک مٹھی میں، آثار رسولی، رسول کے قدموں کی مٹی میں سے میں نے ایک مٹھی بھر لی، نبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا، مطلب اس کے گلے میں، بچڑے کے گلے میں ڈال دیا جس کو وہ بنا چکا تھا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام بھلا کر دکھایا۔ اب دیکھیں انسان جب گمراہی میں جاتا ہے نا تو اسے لگ رہا ہوتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں، بالکل وی آر ویری ٹرو، ہم بہت صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے، بالکل صحیح ہے یہ راستہ۔ اگر آپ ان کو سمجھانا بھی چاہے تو سمجھیں گے نہیں لوگ، کیوں؟ کیونکہ ان کی نفس نے اس چیز کو مزین کر دیا ہے۔ اب آپ کتنا بھی اس کے اوپر پیچھے، جب تک کہ وہ خود سے نہیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں گے، آپ کتنا بھی کہتے رہیں گے، ان کی نفس نے ان کے لیے یہ کام کو کیا کر دیا، مزین کر دیا ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو، دیکھیں وہ بابرکت مٹی ہوگی تو وہ کرامتی ہوگی ڈیفینیٹلی، جبھی تو اس کی زبان سے مطلب آواز جاری ہو گئی۔ لیکن آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ، اب یہ اس کی سزا کہی، جب اس نے سامری نے اتنے لوگوں کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا، بے شک تیرے لیے دنیا میں کیا سزا ہے کہ تو کہتا رہے لوگوں سے کہ مجھے نہ چھو۔ اب ایسے اس کی انٹچیبلٹی جیسی، اچھوت جیسی بیماری ہو گئی، ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کو ٹچ کر لیتا تھا تو ٹچ کرنے والے کو ایز ویل ایز ہمسیلف، اس کو خود کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا بہت تیز کا، تو لوگ اس کو دور کرتے تھے کہ ہماری بھی طبیعت خراب کر دیتے ہو تم، اور اس کو خود کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے، تو کئی جنگلوں میں نکل گیا اور جانوروں کے درمیان رہنے لگا، اور اسی طرح سے مطلب اس کو موت وہیں پر آئی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو ختم نہیں خلاف کیا جائے گا، کہاں کا ہے؟ آخرت۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، آخرت میں بھی کیا ہوگا، تجھے اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جو جتنا سیویئر گناہ کرتا ہے اس کو اتنی سیویئر پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا تھا، کچھ شرک نہیں کیا تھا، لوگوں سے بھی کروایا، اور اتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، اور نعوذ باللہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ایسا کیا، لوگوں سے کہا
کہ جسٹ برنگ یور ایئر رنگس, جو تمہاری وائفس ہیں ان کے نا تم کان کے اور زیورات لے کر آ جاؤ, اور میں تم کو ایک بچڑا تیار کر کے دیتا ہوں اور تم پھر اس کی پوجا کرنا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اب پتہ نہیں کب آئیں گے, ایسے کر کے ان لوگوں نے اسٹوری کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, بائبل میں ایکسوڈس میں, آئی تھنک خروج میں ہی ہے اس کا ذکر. تو یہاں پر مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کلیریفیکیشن دیا کہ یہ سامری نے کیا تھا, ہارون علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس کو کیسی سزا ملی, دوہری, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وانظر الی الہک, ہاں وانظر الی الہک, اب دیکھ تیرے آنکھوں کے سامنے تیرا جو معبود ہے جس کے اندر تو مگن بیٹھا ہوا تھا, جس کے اوپر جم کر بیٹھ گیا تھا, ہم اس کا کیا حال کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کو جلائیں گے, اس کے بعد اس کو کیا کریں گے, اس کی راکھ جمع کریں گے اور اس کو پورے سمندر میں بکھیر دیں گے. اب یہ جو چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کے اندر جبریل علیہ السلام کے زبان کی کراماتی مٹی لگی ہوئی ہے, تو اس کو اس میں ڈالا ہے, تو یہ اس کو کیوں جلا دیا. What's the reason? ہر وہ چیز چاہے وہ کرامتی ہو, چاہے وہ کتنی بھی تقدس کی وہ ہو, لیکن اگر اس سے فتنہ پھیلتا ہے تو اس کو چھپا دینا, اس کو غائب کر دینا زیادہ بہتر. جس سے شرک کا شائبہ ہو جائے, لوگ اسی کی طرف مائل ہو جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو پھر اس سے دور ہو جانا بہتر ہے. یہاں پر کلیریفیکیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیا تقدس نہیں ہوگا اس چیز کا؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہوں گے کہ کتنی اہم ہے وہ مٹی جس کو اس کے گلے میں ڈالا گیا ہے, اور وہ جو کہ جبریل علیہ السلام کے پیر کی خاک ہے, اس کے اندر سے جس سے کرامت ہو رہی ہے. تو کیا کیا انہوں نے, کیونکہ اس سے فتنہ پھیل رہا تھا, تو اس کو کیا کر دیا, جلا دیا. ان کے سامنے جلایا تاکہ ان کو خبر ہو کہ یہ جس سے شرک پھیلتا ہے اس کو تمہیں پوجنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, لوگ تقدس سے لے کر محبت میں پہنچتے ہیں, محبت سے پہنچتے پہنچتے کچھ غلو ہوگا, غلو سے وہ شرک ہوگا, اور شرک کا معاملہ اتنا ہو جائے گا کہ پھر اللہ کی ذات, اللہ کی صفات تک کی بات آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا, ان کے سامنے ہی اس چیز کو جلایا, اس کے سامنے وہی بڑا بن کر آیا تھا نا, تو کہا کہ اب دیکھ تیرا کیا معاملہ, انظر, دیکھ تیرے معبود کا اب ہم کیا حال کرتے, جس کے سامنے ٹک کر بیٹھ گیا تھا اور جس سے تو ہلتا نہیں تھا, اب ہم دیکھ اس کو جلاتے ہیں اور اسی کی راکھ کو کیا کریں گے, سارے میں بکھیر دیں گے. اب وہی جو بات تھی کل جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ جیسے وہ لوگ دیر ڈیڈ باڈیز اس کو کیا کرتے ہیں, جلاتے ہیں اور پھر اس کی راکھ کو جمع کر کے اس میں ڈالتے ہیں, تو اپنے مردوں کو وہ اس طرح سے جلاتے ہیں. وہ نکال دیتے ہیں, کھینچ لیا ہوگا. ہاں دیکھیں, پتہ ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا, دیکھیں کچھ تعویذ اسی دن ہم سن رہے تھے کہ نا کچھ تعویذ ہوتے جس میں باقاعدہ جو آیات ہوتی ہیں نا, قرآنک آیات, وہ لکھی جاتی ہیں. لیکن بہت سارے تعویذ ایسے بنائے جاتے ہیں جن میں نمبرز لکھے جاتے ہیں. There is no relation of numerology in our religion, because ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نقشہ سلیمانی and all. موسیٰ اور اللہ نے کیا فرمایا, وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر کیا ہی نہیں تھا, یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے نہ جادو سیکھا نہ سکھایا. اب وہ جو تعویذ کے اندر, جس بھی تعویذ میں آپ دیکھیں کہ نمبر وغیرہ لکھے جا رہے ہیں, تو پلیز اوائڈ دوز تعویذ. ہاں, ون مور تھنگ, دیکھیں آپ فل پڑھ کر ان کو پانی دم کر کے پلا دے, دیٹ ول بی مور. دیکھیں وہ جو ہے نا 70,000 لوگ جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, کون ہے وہ لوگ؟ ہاں, جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں, وہ لوگ جو کسی اور چیز پر توکل نہیں, ان کا سارا توکل اللہ رب العزت پر. سوچے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ان کا توکل اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر ہے, اسی لیے وہ جنت. جی آیت نمبر 98 جی. انما الہکم, انما
در حقیقت اب اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ جو معبود تھا، وہ جو اجلا بنا لیا تھا ان لوگوں نے، اس کو جلایا، اس کی راہ کو جمع کیا اور پورے سمندر، وہ جو دریا تھی اس کے اوپر بکھیر دیا۔ اب کیا ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ جو تمہارے سامنے، اے سامری دیکھ لو، میں تمہارے معبود کو تمہارے ہی آنکھوں کے سامنے جلاؤں گا، تاکہ تمہیں خبر ہو جائے کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا الہ کون ہے؟ الہ اللہ، در حقیقت تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، وہ جو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس کے سوا کوئی معبود، تو شرک کا شائبہ آنا بھی نہیں چاہیے نا۔ اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ میں معبود ہوں، تو ہم کیسے کسی بچڑے کو، کسی آئیڈل کو، کسی مورتی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ وسیع کل شیء، وسیع پھیلا ہوا ہے، وسعت ہے، کل شیء ہر چیز پر، علماً اس کے علم کی، اس کا علم جو ہے چھایا ہوا ہے ہر چیز پر۔ در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے، وہ جو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، چھایا ہوا ہے، وسعت کیا ہوا ہے، کشادہ ہے اس کا علم ہر چیز پر۔ آیت نمبر 99، کذالک نقص، کذالک اسی طرح، نقص ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، قصہ یعنی واقعہ بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من انبائی خبروں میں سے، ما قد سبقا، ما جو قد بے شک سبقا جو گزر چکی، جو سابق امتیں ہیں ان کے بارے میں جو خبریں گزر چکی، ان کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناکا، اور قد تحقیق آتی عطا کیا، نا ہم نے کا آپ کو، من لدنا، من سے، لدن پاس، نہ ہمارے پاس سے، ذکرن ایک نصیحت نامہ، کون سا ہے؟ قرآن کریم، ایک نصیحت نامہ دیا جو کہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ من اعرض عنہ، من جو اعرض اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، عنہ اس سے، اس نصیحت سے، فإنہ تو بے شک وہ، یحمل وہ حمل یعنی بوجھ اٹھائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزرن ایک بھاری بوجھ۔ آیت نمبر 101، خالدین فیہا، اور وہ اسی بوجھ میں ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس بوجھ میں، وساء اور برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، حملہ بوجھ اٹھانا، یہ تو بدترین بوجھ اٹھانا ہے قیامت کے دن۔ یوم ینفخو، یوم جس دن، ینفخو وہ پھونک دیا جائے گا، پھونک مار دی جائے گی، پھر سور میں، ونحشر، اور نحشر ہم حشر کریں گے، ہم جمع کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یوم اذن اس دن، زرقا یعنی بلو نا، نیلا، نیلا سخت نیلے رنگ کے ساتھ، ہاں بالکل، زرقا کا بلو، بلو بلو زرقا کہا جاتا ہے نیلی آنکھوں والے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن، نیلی آنکھوں والے۔ اب یہ دس از ناٹ دیٹ نیلی آنکھیں جو وہ خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے، دس از اباؤٹ مجرمین، مجرمین کو نیلی آنکھیں، وہ جو بھڑک اٹھتی ہیں، جب شیطان ٹائپ نہیں، کیا ہوتا ہے نا کہ جب خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہے نا، تو کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھا ہوگا نیل پڑ جاتا ہے نا، نیل، تو کیا ہوتا ہے، ہاں دیٹ وے، ناٹ وہ خوبصورت والا نیلا نہیں، وہ جو جیسے خون کی شریان، آنکھوں کے پیچھے جو، آنکھوں کے جو پیچھے دیکھیں، وہ جو نروز ہوتی ہیں، جو لال لال رنگ کی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کا جو نا وہ پھٹ جائیں گی، اس کی وجہ سے وہ جو خون جمے گا اس سے وہ نیلی ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ وغیرہ جب اس سے مار لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسکن کے نیچے جو بھی شریان اور ورید جو ہوتی ہے نا، وینز اور آرٹریز، تو وہ کیا ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہیں اور وہ بلیو ہو جاتا ہے۔ تو وہ بلو، ناٹ دیٹ بلو جو کہ ہم لوگ بہت بیوٹیفل سمجھتے ہیں، یہ وہ نیلی آنکھیں جس سے آئرس جو ہے وہ نہیں ہوگا، جو پیچھے کا ہے نا وہ بلو ہو جائے گا، جو وائٹ والا ہے وہ بلو ہو جائے گا، آنکھوں کا یہ جو بیچ کا جو پتلی جس کو کہتے ہیں نا، پتلی بلو نہیں ہوئے گی، وہ لینسز والا بلو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زرقا، جی
دیدہ زرقا لینس جو ہوتی ہے نا اس وہ نیلی ہو جائیں گی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. چلو پہلے اتنا یہاں پر تک دیکھتے ہیں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اے سامری دیکھ لو اب کیا حال کرتے ہیں ہم تمہارے, جس سے تم چمٹ بیٹھے تھے, جس کو تم جم گئے تھے, اس بچڑے کو ہم کیا کریں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا کر اس دریا میں پھینک دیں گے اس کی راکھ کو. اور یاد رکھو کہ تمہارا معبود کون ہے, اللہ ہے, اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, چھایا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت کتنے سارے واقعات ہے کہ لگاتار 5 رکوعات پر مشتمل تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پوری ڈیٹیل میں آلموسٹ دیکھا گیا. اسی طرح ہم واقعات بیان کرتے ہیں کہ خبریں کن کی, جو سابق امتیں گزر چکی. وقد آتینک من لدنا ذکرا, اور ہم نے اس قرآن میں ان کی خبریں بیان کر دی جو کہ ذکر. یہ سارے واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ سٹوری سننے میں مزہ آتا ہے ہمیں, اس لیے تاکہ عبرت حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے. من اعرض عنہ, اور جو بھی اس نصیحت سے کیا کر لے گا, منہ پھیر لے گا, اعراض کر لے گا, تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا. کیسا بوجھ اٹھائے گا؟ کہ گناہوں کا, اس کے اعمال کا بوجھ, اس کے نامہ اعمال کا بوجھ, اور وہ اسی بوجھ کو تھامے ہوئے ہمیشہ رہے گا. اور کتنا برا بوجھ ہے جس دن وہ اٹھائے گھوم رہا ہوگا. جس دن کیا ہونے والا ہے, سور پھونکا جائے گا, تو ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ, یعنی کہ جیسے نیل پڑ گئی ہوں ان آنکھوں کے ساتھ ان کو جمع کریں گے. اللہم لا تجعلنا من المجرمین, اللہم لا تجعلنا, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. ریپیٹ کریں جلدی سے, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 آیتیں جلدی جلدی ریپیٹ کریں. انشاءاللہ آج مکمل کرنا ہے اس بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 103. 103. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتخافتون بینہم, یا وہ اونا سب, تخافتو سرگوشیاں کر رہے ہوں گے, یعنی خفیہ باتیں ہوتی ہیں نا, اس کو کہاں چپ کے بات کرنا. یا وہ سب تخافتو, یعنی وہ سب آپس میں, ہاں نہیں ہاں ایک منٹ, ہاں میں اس کا نا آپ لوگوں کو بتا دوں. نہیں یہ دس از خافتا, روٹ ورڈ از خافتا, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ, کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اس کا روٹ ورڈ ہے خافتا. خافتا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ گفتگو کرنا, چھپ کے آپس میں آہستہ آہستہ بات کرنا. ٹھیک ہے, ہاں خافتا روٹ ورڈ ہے, خوف الگ ہے. یا وہ خافتا, وہ آپس میں گفتگو چپ کے, مطلب سرگوشیاں کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بینہم ان کے درمیان, یعنی آپس میں. ان لبستم, ان نہیں, لبسا رہے تم سب, ان اللہ کی وجہ سے ان جو ہے نہیں میں چلا گیا, نہیں تم رہے, اللہ سوائے 10 دن. وہ سب آپس میں سرگوشیاں کریں گے ان کے درمیان, نہیں تم سب رہے اللہ سوائے 10 دن. نحنو عالمو, آیت نمبر 104. نحنو ہم, عالمو ہم خوب جانتے ہیں, عالمو افعلو ہے نا, ہم زیادہ جانتے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں, بما اس کو جو, یقولونا یا وہ سب, قولو کہتے ہیں, وہ جو سب کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. از یقولو, از جب, یقولو یا وہ, قولو کہے گا, امثلہم, عالمو امثلو, امثلو افعلو پیٹرن پر ہے, ان میں سے سب سے زیادہ مثالی, ہم ان میں سب سے زیادہ مثالی, طریقتاً جو سب سے زیادہ مثالی طریقے پر ہے, مثالی روش پر ہے. ان لبستم, ان نہیں, لبستم تم میں سے, تم رہے, ان نہیں, لبسا رہے تم سر, اللہ سوائے یومن ایک دن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ, چلیں پہلے یہ یہاں پر 2 آیتیں سمجھتے ہیں. یتخافتون, اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, جب حشر کے دن یہ سارے جمع کر دیے جائیں گے, ہم کیا کریں گے, لوگوں کو
جمع کریں گے حشر میں، اور وہ نیلی آنکھوں والے مطلب ان کی آنکھوں میں نیل جیسے پڑ جائیں گے، اور وہ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم کتنا دن رہے ہیں، تو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہیں گے 10 دن رہ کر آئے، 10 دن. تو ان میں سے جو سب سے بڑا انٹیلیجنٹ، بڑا جو دگج بنا ہوگا، جو بڑا اپنے آپ کو سب سے زیادہ انٹلیکچولی جو سب سے ہائی ہوگا، انسلہم طریقتن، جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ وہاں پر ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ تم رہے صرف ایک دن دنیا میں، صرف ایک دن گزار کے آئے ہو، اس سے زیادہ نہیں گئے ہو. وہ کہنے والے 10 دن کہہ رہے ہیں، تو یہ کہے گا کہ ہم مطلب ہم سب کتنے دن رہے ہیں؟ صرف ایک دن دنیا میں. وقت امثلہم طریقتن، یعنی ان میں سے جو سب سے زیادہ مثالی طریقے پر تھا، یعنی سب سے زیادہ جو انٹلیکٹ میں آگے تھا، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، تو وہ کہے گا کہ تم تو ایک دن رہے ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم کتنا رہے ہو. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کچھ پہر، وہ ہاں جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے نا، آدھا پہر یا کچھ پہر، ایک پہر، 2 پہر، اتنا رہے ہیں، ایک دن بھی نہیں، کچھ پہر ہم دنیا میں گزار کر آئے ہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے اس سے بات؟ یعنی کہ دنیا میں رہنا ایگزیکٹلی. اتنی جد و جہد، اتنی بھاگ دوڑ، اتنا وقت کا ضائع کرنا اس لائف کے لیے جو کہ عارضی ہے، جو کہ کبھی نہ اتنی ناپائیدار، جس کو ہم جا کر خود کہیں گے ایک دن رہ کر آئے ہیں، ایک پہر رہ کر آئے ہیں، 1 گھنٹہ رہ کر آئے ہیں، 2 گھنٹے رہ کر آئے ہیں. تو اتنی جد و جہد، اگر تھوڑی بھی جد و جہد جتنی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہاری کوششوں کے اوپر ہم اجر دیں گے. وہ کوشش جو یہاں لگنے والی ہے، وہ وہاں کے لیے تھوڑی سی لگا لے، تو انشاءاللہ دیکھیں ہم نے کوششیں کی نہیں ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. کبھی ہمارا اس راہ میں پسینہ بھی بہا ہے کہ نہیں؟ ایکچولی ناٹ. تو یہاں پر ہم اگر تھوڑا سا بھی محنت کر لینا اس راہ کے لیے، تو اللہ پھر ہماری تھوڑی بھی کوشش پر ہمیں عطا کر دیں گے. لیکن ہم نے تو محنت کرنی ہے تو صرف کس کے لیے؟ اس ناپائیدار، اس عارضی دنیا کے لیے، جس کی کوئی حقانیت نہیں ہے. کچھ اس کی کامیابی بھی کسی کام کی نہیں ہے. یعنی کام کی ان دا سینس کہ کامیاب تو ہونا، ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں خوار ہونے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں بری زندگیاں گزارنے کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ کریں نا، اگر موازنہ کیا جائے، اگر ہم کمپیئر کریں دونوں کو، اس لائف کو اور اس لائف کو، جہاں پر ہمیشہ رہنا اس کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں ہے، اور جہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنا ہے، 1 دن یا 10 دن، 10 دن بھی بول رہے ہیں. دیکھیں ہم تو 10 دن وہاں پر جا کر 10 دن بھی نہیں کہیں گے، کہیں گے 1-2 پہر رہ کر آئے ہیں. تو اس کے حساب سے کچھ تو بیلنس ہونا چاہیے نا. ہم اس کے حساب سے تو کچھ تیاری کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے، اور اس کی راہ میں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اوقات، ہمارے جو بھی وقت ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریپیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا سوال آ رہا ہے وہی آخرت کے تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یا وہ واؤن سب سوال کریں گے کا آپ سے، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبالی، عن اباؤٹ بارے میں، الجبالی پہاڑوں کے، جبل کا پلورل ہے جبال. ٹھیک ہے. جبل نور، جبل ثور، جبل یعنی ایک پہاڑ، اور جبال یعنی پہاڑوں کے بارے میں وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے. پھر قل، آپ فرما دیجئے، ینسفوہا، نون سین فا، ابھی آیا تھا نا یہ ورڈ، آیا تھا کہاں؟ ہاں، راگ بنا کے جلا کے اڑا دیں گے. اب بھی آیا تھا بھائی، ایک پیج پیچھے. تو یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ راگ بنا کے بکھیر دیں گے انہیں، راگ بکھیر دے گا ہاں اس کو، یعنی ان پہاڑوں کو، ربی، میرا رب، نصفن، بکھیر دے گا اچھی طرح سے، اس کو راگ بنا کر بکھیر دے گا. یعنی کچھ وقت، کوئی وسعت اس کے اندر نہیں رہے گی. جیسے کہ آج دکھائی دے رہے ہیں پہاڑ، وہ کیسے ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے کہ بکھیر دے گا انہیں میرا رب، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. فَيَذْرُهَا قَاعًا، پھر یذرا، وہ چھوڑ دے گا، ہے نا، چھوڑ دے گا ہاں اس کو، یعنی اس زمین کو، قاعًا، میدان، صفصفا یعنی چٹیل، سیدھا، سپاٹ،
ویسا میدان بنا دے گا جس پر کچھ باقی نہ رہے. اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جز عامہ میں کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی تو زمین نیچے سے بھی خالی ہو جائے گی, اوپر سے بھی خالی ہو جائے گی, اور زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی. جیسے میدے کی روٹی کیسی ہوتی ہے, صاف سیدھی, ویسے چٹیل میدان ہو جائے گی. فَيَذَرُ پھر وہ چھوڑ دے گی, پھر وہ چھوڑ دے گا ہاں زمین کو, ہاں کی ضمیر جو ہے نا زمین کی طرف ہے, قَاعًا صَفْصَفًا چٹیل میدان کی طرح. لا ترى فیہا لا نہیں, تا تم رآ دیکھو گے, فی میں ہاں اس میں یعنی کہ اس زمین میں نہیں آپ دیکھیں گے, عوجن کوئی ٹیڑھ, ولا امتن اور لا نہیں, امتن کوئی ٹیلا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, سیدھا ہو جائے گا, نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا. ٹیلا وہ جو ہوتا ہے نا اوپر سے پلیٹیوز پلینز وہ سب ختم ہو جائیں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. پہلے یہ اتنی کر لیں, کوئی بچہ کر لے. نو بچہ از دیر. چلیں ٹھیک ہے, بچوں کی اماں. چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 108. یومئذ جس دن, یتبعون یا وہ قانون سب, اتباع وہ سب پیروی کریں گے, داعیہ داعی کس کو کہا جاتا ہے, پکارنے والے کو, پکارنے والے کی, لا عوج لہو لا نہیں, عوج کوئی کجی ہوگی, لہو اس کے لیے یا جس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی. کجی مطلب ٹیڑھ, ٹھیک ہے, ڈیویشن. ہاں دس ون, ہاں یعنی کہ زمین کے اندر کسی بھی قسم کے ٹیڑھ یعنی راستے, ابھی ہم نے پڑھا تھا نا سبلن, اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنا دیے اس کے, تاکہ اونچ نیچ بنا دی تاکہ تم ایک راستے پہچان سکو. یہاں پر وہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی, زمین کو سیدھا چٹیل بنا دیا جائے گا. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس دن وہ سب پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی, لا عوج لہو نہیں کوئی ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے, یعنی سب کو فالو کرنا ہوگا اس کو. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ اور خشعت دب جائیں گی, اسواتو تمام صوت, صوت کہا جاتا ہے آواز کو, اسوات یعنی آوازیں, اور دب جائیں گی تمام آوازیں, للرحمن رحمان کے لیے, فلا رحمان کے لیے تمام آوازیں, سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی, صرف اللہ رب العزت کی آواز رہے گی. فلا تسمعوا الا ہمسا, پھر لا نہیں نہ تم سماع سن سکو گے, اللہ سوائے ہمسن آہٹ کے, سوائے آہٹ کے تمہیں کچھ سنائی نہ دے گا. یہ جو چل رہے ہوگے اس کی آہٹوں کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے گا. کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کون ہے داعی یہاں پر؟ It's very clear and جس دن وہ اتباع کریں گے ایک داعی کی, پکارنے والے کی, نہیں کوئی ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے. It's very simple. اللہ پکاریں گے اس دن. اسرافیل علیہ السلام, بابا اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے تو سارے ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. ہاں تو یہ اب داعی کا کیا مطلب ہوتا ہے, پکارنے والا, تو وہ کسی بھی چیز کے لیے پکار سکتا ہے. چلے جائیں گے, کوئی یہ نہیں کہے گا آج مجھے نہیں جانا ہے, پلیز گیو می سم ٹائم, نہیں, اس سب کو جانا وداؤٹ اینی کجی, سب کے سب ان کے پیچھے بھاگے چلے جائیں گے. یتبعون, اللہ اکبر, کنفرمیشن, یقیناً سب جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یومئذ جس دن, یتبعون وہ سب اتباع کریں گے, پیروی کریں گے, الداعیہ ایک داعی کی یعنی پکارنے والے کی, لا عوج لہو نہیں کوئی ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے. مطلب اس دن کوئی اکڑ نہیں سکتا کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے, ہے نا, یعنی وہاں اس جگہ اس دن کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات, خشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے, جھک جانا نا, پست ہو جانا.
اللہ کی خشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے جھک جانا، تو اسی سے یہ بنا ہے خشیہ یعنی کہ جھکنا. اور جھک جائیں گی، تمام آوازیں کم ہو جائیں گی، پست ہو جائیں گی. اسواتو للرحمن، رحمان کے سامنے سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی. ہم بولتے ہیں نا بولتی بند ہو جانا، اس دن وہ معاملہ ہوگا، سب کی آوازیں بند ہو جائیں گی رحمان کے رعب سے. فلا تسمعوا، تو نہیں تم سنو گے، الا ہمسن، سوائے آہٹ کے. جو قدموں کی آہٹ ہے، جب سناٹا چھا جاتا ہے تو ایک ہم کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، کس کو کہتے ہیں کہ اتنا سناٹا ہو کہ جس کے اندر پن بھی گرے تو ہم لوگوں کو سنائی دے. تو بالکل وہی معاملہ ہوگا، ساری چیزیں خاموش. زمین پہ تو ویسے ہی کچھ نہیں بچا، سارا کچھ ختم کر دیا گیا پہلے ہی. اب صرف لوگوں کو میدان میں کھینچ کر بلایا جا رہا ہے. ابھی پڑھا نا ہم نے، جبال وہ ختم کر دیے گئے، ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دیا گیا. اب صرف لوگوں کے چلنے کی آہٹ کی آواز ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یومئذ جس دن، لا نہیں، تنفع یہ تا ہے یتان کا، بٹ اس کا ترجمہ ہے وہ، ہے نا، یہ یہاں پر تم کا ترجمہ نہیں ہے. جس دن نہیں فائدہ دے گی وہ یعنی شفاعت، سفارش. دو ہوتے ہیں نا، ایک تا کا تم ہوتا ہے، یا وہ فیمنن کے لیے بھی تا آتا ہے، یا تفلو، تفلانی، تفلونا. یتان کا ہے، بٹ دس از فار وہ، شفاعت کی وجہ سے. شفا کیونکہ فیمیل ہے اسی لیے تا آ جاتا ہے. تا فیمیل کے لیے بھی آتا ہے، شی کے لیے ایکچولی آتا ہے، ایک شی کے لیے آتا ہے، ایک یو کے لیے آتا ہے. یومئذ جس دن نہیں وہ فائدہ دے گی، یعنی کہ وہ کون؟ سفارش فائدہ دے گی. اللہ سوائے، من اذن لہو، جس کو اجازت دے دے، اذن یعنی اجازت دے دے، لہو اس کے لیے، الرحمن الرحمان، ورضیہ اور راضی ہو، لہو اس کے لیے، قولاً بات کرنے سے. رب جس کی بات کرنے سے راضی ہوگا اسی کو وہ سفارش کا موقع دے گا، اسی کو وہ اجازت دے گا. یعنی ہر کوئی اس دن شفاعت نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے اسی. ہاں، اور بھی بہت سارے سفارشیں ہوں گی. ہمارا قرآن ہماری سفارش کرے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نیک اعمال، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دیں گے، جیسے کہ حافظ قرآن وغیرہ ہے، وہ اپنے والدین کے حق میں کریں گے دعائیں، وہ سارا کچھ. تو بہت سارے ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹیگری کی ہے کہ جن کو اللہ اجازت دیں گے. تو جن کو اجازت دی جائے گی وہی لوگ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. جن کو رحمان اجازت دے گا وہی لوگ کیا کر سکیں گے؟ اپنی زبانوں کو کھولیں گے، اور جن کے زبان کے بولنے سے رب راضی ہوگا بس وہی لوگ کیا کر سکیں گے؟ سفارش کر سکیں گے. یعلم ما بین ایدیہم، آیت الکرسی میں یہ پوری بات آ رہی ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو درمیان ہے، ایدی جو درمیان، ایدیہم دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، دا فرنٹ ہے نا، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے. وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، گھیر سکتے، بھی اس کو، علم میں، اس کے علم میں کوئی بھی اس کے علم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. پہنچنے کی تو بات سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کا علم جتنا ہے، مطلب سے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے، وسعت ہے اس کے علم کی، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. وعنتی اور جھک جائیں گے، وجوہن چہرے، وجہن کا پلورل ہے، وجوہن چہرے، للحی القیوم حی ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم تھامنے والے کے لیے سب لوگ جھک جائیں گے. سارے چہرے جھک جائیں گے، قائم رہنے والے اور زندہ رہنے والے رب کے لیے سارے چہرے جھک جائیں گے. وقد آیت الکرسی کے بہت سارا کنٹینٹ یہاں پر موجود ہے. وقد خوابا من حمل ظلمن، وہ اور قد بے شک، خوابا برباد ہو گیا، من جس نے، حملہ اٹھایا، ظلمن بوجھ. کیسا بوجھ؟ ظلم کا بوجھ. حمل ظلمن جس نے اٹھایا ظلم کو، جو ظلم اٹھا کر لے کر آیا اپنے ساتھ، وہ خوابا وہ برباد ہو گیا، مطلب وہ ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا. اور جھک جائیں گے چہرے حی اور قیوم کے سامنے کے لیے، اور بے شک نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا جو
اٹھا لایا ہے ظلم کو، یعنی اپنے کاندھوں پر ظلم کا بوجھ اٹھا لایا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ آیت 112. اور جو وہ اور من جو یعملو وہ عمل کرے گا من الصالحات نیکیوں میں سے، وہ ہوا اور وہ مؤمنون ایمان والا بھی ہو، فلا یخافو تو نہیں وہ خوف ہوگا، ظلمن کسی ظلم کا نہیں اس کو خوف ہوگا کسی ظلم کا، ولا ولا حدمن اور نہ ہی کسی نقصان کا کسی کمی کا، نہ ہی اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ ڈرے گا کسی ظلم سے، اور نہ ہی کسی نقصان یا کمی سے. آیت نمبر 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح انزلہ نازل کیا نہ ہم نے اس کو کس کو قرآن کو عربین عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا اور صرفا پھیر پھیر کر مطلب ریپیٹڈلی پھیر پھیر کر نہ ہم نے کیا کیا بیان کیا، فی ہی اس میں، من الوعید وعید کو، پنشمنٹس کو، تنبیہات کو، لعلہم تاکہ وہ سب یتقون وہ سب ڈریں، او یحدثو یا پھر وہ سمجھائیں، لہم ان کے لیے، جی یحدثو تاکہ وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت. یحدثو کا مطلب ہوتا ہے حدیث ہے بات سے، ہے نا، تاکہ بات ان کے لیے ذکرن نصیحت والی ہو جائے. یہاں پر لکھا ہے تاکہ وہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی نصیحت، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا وہ پیدا کر دیں ان کے لیے نصیحت. اس کا ترجمہ یہاں پر کیا لکھا ہے، جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا ہو جائے. یودسو یعنی کہ وہ سوچ سمجھنے کے لائق ہو جائیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن قیامت کے دن ہر کوئی رحمان کے سامنے پہلے تو اس کی آوازیں بھی پست ہو جائیں گی، دوسرا ان کے چہرے بھی جھک جائیں گے، نہ آوازیں نکل سکیں گی نہ چہرے اٹھا سکیں گے. اور اس دن اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب عطا فرمائے. اور لوگ جانیں گے، وہ جان لے گا جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے. کیا آگے ہے کیا پیچھے؟ ہاں، جو آگے بھیج دیے اعمال وہ، اور جو پیچھے چھوڑ دیا. پیچھے کچھ چھوڑتا ہے کیا کوئی؟ کیا چھوڑتا ہے؟ ثواب جاریہ ہی ہم سب کرتے ہیں ماشاءاللہ. برے اعمال بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ، اور کچھ گناہ جاریہ بھی لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نیک ہو یا بد ہو، جو بھی آپ نے پیچھے چھوڑا، جو بھی آپ آگے لے گئے، تو وہ گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں اور ثواب جاریہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیچھے جب چھوڑیں تو ایسی اولاد چھوڑیں جو ہمارے حق میں دعا کرنے والی ہو، جو ہمارے لیے کیا کر سکے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل کنیکشن. اللہ رب العزت سفارش کا موقع دے رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے اس کا اگلا پچھلا، پھر بھی وہ موقع دے رہا ہے سفارش کا. سفارش کس کی جاتی ہے؟ جب ہم کسی بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، پرنسپل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی نو ہز گڈ کنڈکٹ، میں اس بچے کو بہت اچھی طرح بہت پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں، بس اس کے اس مرتبہ کچھ کم مارکس آ گئے، آپ اس کو ایڈمیشن دے دو اور انشاءاللہ یہ اچھا پرفارم کرے گا، آپ اس کو اس مرتبہ. تو اس پرنسپل کو کچھ نہیں پتا نا اس بچے کے بارے میں، تبھی تو وہ لینے پر تیار ہو جاتا ہے. یہاں تو پرنسپل کو سب کچھ پتا ہے پہلے سے، پھر بھی وہ سفارش کا موقع دے رہا ہے. تو جبھی تو کہا نا، رحمان جس کو اجازت دے دے وہ رحمان ہی ہے، جبھی اجازت دے رہا ہے، اس کو تو سب اگلا پچھلا پتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ کیا ہم نہیں جانتا جس کی سفارش ہو رہی ہے اس کا آگا پیچھا کیا ہے، اور وہ جو بول رہا ہے اس کے جو سفارش کر رہا ہے اس کے آگے پیچھے کیا اعمال ہے، تو وہ تو دونوں ہی کے بارے میں ان دونوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے نا. پھر بھی یہ رحمان ہی کی رحمانیت ہے کہ وہ اس پر بھی اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں. اور جس دن کیا ہوگا، حی اور قیوم کے سامنے چہرے جھک جائیں گے، اور کتنا برا ہے وہ شخص جو ظلم کا بوجھ اٹھا لایا ہے. اور جو نیک عمل اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال لے کر آیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کیا ہے، نہ کوئی خوف ہے اس دن کہ میں نے کوئی ظلم ڈھایا جائے گا، اور نہ ہی کسی تقصیر یا کمی کا اس کو خطرہ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے قرآنن عربین کتنی مرتبہ آتی ہے نا یہ بات، تو کتنی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں اس زبان کی. اسی لیے بار بار قرآن میں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو نہیں پتا یہ عربی زبان میں ہے،
پڑھ ہی رہے نا عربی زبان میں، لیکن اللہ بار بار مینشن کرتے ہیں کہ اس زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے، کیونکہ جو اس زبان کے اندر خوبصورتی، وسعت اور ایک لگاؤ اور اٹریکشن ہے وہ کسی دنیا کی زبان میں نہیں۔ اللہ جس زبان کو اپنے لیے پسند کرے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بیان کیا ہے تاکہ کیا، اور پھر پھیر پھیر کے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو کہہ دیا تو پھر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا آج ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہم نے الگ الگ ٹکڑوں میں، پھر ہم نے قیامت کا ذکر کیا آج پڑھا نہیں، لیکن پھیر پھیر کے الگ الگ طریقے سے وہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ کیا ہو، لوگوں کے دل میں یہ جو وعید ہے، جو یہ خوف دلایا جا رہا ہے، جو کہ پنشمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تاکہ وہ اس سے ڈرنے لگے یا ان کے اوپر نصیحت ہی کا کچھ اثر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ خوف کے دو ذریعے ہوتے ہیں نا انسان کے نصیحت کے، یا تو ڈر کے کسی چیز سے رک جاتا ہے، یا پھر اس کی چاہت ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یا تو وہ ذکر نصیحت اس کو مل جائے گی تو پھر وہ اس کی طرف سے آگے بڑھے گا، یا پھر وہ گناہوں سے ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ نے جنت دوزخ دونوں بتا دی نا، کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کی چاہ میں نیک عمل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے خوف سے نیک عمل کر رہے ہیں۔ ہر کسی کا معاملہ یکساں نہیں ہے، ہر کوئی اس لیے نہیں تگ و دو کر رہا کہ اس کو جنت مل جائے، کچھ لوگ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، ہے نا۔ تو سب کے معاملے اللہ جانتا ہے، اسی لیے الگ الگ طریقے سے اپنی باتوں کو واضح کرتا ہے، الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ اسلوب میں ساری باتیں بیان کرتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لو، ایسے نہیں سمجھتے۔ کچھ بچوں کو آپ ڈراتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرو گے نا تو ٹیچر تم کو مارے گی اور تمہیں فیل کر دے گی، اب وہ فیل ہونے کے ڈر سے پڑھائی کر لیتے ہیں۔ کچھ بچوں کو آپ کو لالچ دینا پڑتا ہے، لو یہ چاکلیٹ لو تبھی تم پڑھو گے، تو وہ چاکلیٹ لے کر کام کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ہر کسی کا، کچھ بچوں کو مارنا پڑتا ہے تو پھر ان کے لیے عذاب، اور پھر اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، کچھ، اسی لیے اللہ کو پتا ہے ہر کسی کا معاملہ الگ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو صرفا الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ جس کو جو سمجھ آتا ہے، جس طریقے سے اس کا دل قرآن کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے لیے ہر وہ چیز اس میں موجود اس کو مل جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس زبان عربی کو سیکھنے کی، اس کی وسعت کو جاننے کی، اس پر اس کے جو بھی اعجاز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہمیں پہچان کروائے، اس کا تدبر تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زبان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی اس زبان کو عام کر دے، ہم عربی زبان بولنے والے ہو جائیں، مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس توفیق عطا فرمائے۔ ریپیٹ کریں، چلیں ریپیٹ نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالی اللہ، پھر تعالی بلند و بالا ہے، اللہ الملک الحق، مالک ہے کس کا؟ حق کا، مالک ہے حق کا، ہے نا، بادشاہ حقیقی ہے، مالک الحق بادشاہ حقیقی ہے، ملک، سوری مالک ہم پڑھ رہے ہیں، ملک ہے، ملک اس بادشاہ، مالک ہوتا ہے، دو نام ہے نا، اللہ کا ملک بھی ہے مالک بھی ہے۔ تو فتعال اللہ، بلند و بالا ہے اللہ، ملک الحق بادشاہ حقیقی ہے، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور نہیں تم عجلت کرو، جلدی کرو، بالقرآنی قرآن میں، من قبلو اس سے پہلے، ان کے یا یقدا وہ فیصلہ فرما دے، الیکا آپ کی طرف، یعنی وہ پہنچا دے وہی آپ کی طرف، وحیہ اس کی وحی کو آپ کی طرف وہ پہنچا دے۔ وقل ربی زدنی علما، اور قل آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کرنی مجھے، علما علم میں، ہاں میرے علم میں اضافہ عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔ پھر بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے، اور نہیں آپ جلدی کریں قرآن میں، اس سے پہلے کہ وہ وحی کر دے آپ کی طرف، وہ پہنچا دے، یعنی کہ وہ فیصلہ کر دے، وہ پوری کر دے وحی کو آپ کی طرف، اور آپ فرمائیں رب زدنی علما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی اترتی تھی اور جبریل امین جب پڑھتے تھے نا قرآن کو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرتے تھے اور بہت تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, کوئی مجھ سے اسکپ نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں, ہم نے اگر آپ کے لیے وعدہ, ہم آپ کو کیا کریں گے, اس کو سکھا بھی دیں گے, اس کو سمجھا بھی دیں گے, تو آپ پہلے سن لیں پھر اس کو ریپیٹ کر, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے نا کہ جو علم ہمیں مل رہا ہے تو پہلے ہم نے اس کو سننا ہے, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے نا, بیچ میں سے کٹ کرتے ہیں ہم باتوں کو. تو پلیز ہم نے اس پر نصیحت کرنا ہے, بیکاز آئی یوزڈ ٹو ڈو دس, ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جلدی نہ کرو, جب قرآن آپ کو سنایا جا رہا ہے تو پہلے پورا سن لیں اور پھر اس کے بعد ریپیٹ کریں. اور اللہ رب العزت آپ تک وحی کو پوری طرح سے جب تک پہنچا نہ دے, جب تک آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس کو سن لینا ہے. لیکن علم کے لیے کوشاں رہیں, اس کی جد و جہد میں لگے رہیں, اس کے علم میں اضافہ ہونے کی دعا کرتے رہیں. اچھا, کچھ مفسرین نے کہا ہے علم یعنی قرآن اور حدیث کا علم. باقی سارے جو علم ہم دنیاوی حاصل کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا ہے, وہ جسٹ ہنر اور فن ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں. علم, اصل حقیقی علم کیا ہے, یہ. اسی لیے علماء کہا جاتا ہے, جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے, جو علم حاصل کرنے والے, ٹھیک ہے. اور کسی کو علماء نہیں کہتے ہیں نا, علماء انہیں کو کہا جاتا ہے. تو استاد, ہاں برابر. قل, آپ فرما دیجئے, ربی زدنی علما, اے میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں. تو دعا بہت بینیفیشل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے یہ دعا. تو جب قرآن کو اوپن کریں تو ضرور اس دعا کو پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی علم و حکمت ہمیں سمجھائے. آیت نمبر 115, وَلَقَدْ أَهِدْنَا, بند کر دیں گے ہے نا, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ, وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, أَهِدْنَا, ہم نے عہد لیا, إِلَىٰ آدَمَ, آدم علیہ السلام کی طرف, یا آدم علیہ السلام سے, من قبل, اس سے پہلے, فنسیا, پھر وہ بھول گئے. نسی انسان سے بنا ہے, انسان بھی اسی سے بنا ہے, پھر وہ بھول گئے. ولم, اور نہیں, نجد, ہم نے پایا, لہو, اس کے لیے, عزما, عزم, وہ عزم والے نہ تھے, ہم نے ان میں عزم نہیں پایا, یعنی عزم کا فقدان پایا, کمی پائی. کس عہد کی بات پر, ہاں کون سا عہد تھا, عزم یعنی کہ ڈیڈیکیشن, وہ ہاں ارادہ, پختہ ارادہ. ایک منٹ, ہم آپ کو بتا, ول پار, ایکچولی ہاں ول پار, بالکل بالکل, جو ان کے اندر ڈٹرمینیشن, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر ہم نے کمی پائی ڈٹرمینیشن کی. کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے, اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا, ہے نا. تو اب کیا ہوا کہ ان کے دل میں انہوں نے ڈٹرمینیشن کر لیا تھا, عزم کر لیا تھا کہ میں اس درخت کے پاس نہیں جاؤں گا, میں اس درخت کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن کیا ہوا کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو ایک تو پہلی بات بھول گئے کہ میں نے کچھ عزم بھی کیا تھا, دوسرے عزم کا فقدان یعنی کمی کیا ہو گئی ان کے ڈٹرمینیشن کی, وہ اسی وسوسے میں آ کر وہ اپنے بھول گئے کہ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا. تو ہم نے پایا ان کے اندر عزم کی کمی کو. وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ, اب یہ بہت مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے, وہ آیت نمبر 116, اور البتہ تحقیق وعدہ لیا ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے, پھر وہ بھول گئے اور نہیں ہم نے پایا ان کے لیے عزم. اور جب آیت نمبر 116, اور جب کہا ہم نے للملائکتی, فرشتوں کو, اسجدو, تم سب سجدہ کرو, لآدم, آدم علیہ السلام کے لیے, آدم علیہ السلام کو, فسجدو, تو ان سب نے سجدہ کیا, اللہ, سوائے ابلیسا, ابلیس کے ابا, انکار کر دیا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. آیت نمبر 117, قلنا, قل, کہا نا ہم نے, یا آدم, اے آدم, انا ہاذا, انا, بے شک, ہاذا, یہ شیطان, عدو لکا, دشمن ہے تمہارے لیے, ولی زوجکا, اور آپ کی زوجہ کے لیے, اما ہوا کے لیے بھی وہ کیا ہے, دشمن ہے. فلا یخرجنکما, پھر لا نہیں, یا وہ خرجا, نکلوا دے, کما, تم دونوں کو, من الجنتی, جنت سے, فتشقا, کہ پھر تم کیا پڑ جاؤ, مشقت میں پڑ جاؤ. یہ اس سے پہلے آیا تھا کہیں, ہم نے اس کا دوسرا میننگ بھی بتایا تھا, اف یو آل ریمبر. اس کا ایک اور میننگ بتایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں آئی تھی یہ بات. ہاں وہ تو شک کا ہے نا, یہ تو شین قاف یا ہے, شین قاف کاف نہیں,
شین قاف یا، ہاں یہ پھٹنا، ٹکڑے ہونا، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ اسی سے ملتا جلتا ہی ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. لیکن یہاں پر ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں ایک اور بات بتائی تھی، بتائی تو تھی. ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک تو شین قاف یا کا ترجمہ ہوتا ہے مصیبت میں آ جانا، مشقت میں آ جانا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ، ہم نے آیت بھی کوٹ کر دی آپ کے لیے. اب بتایا کیا ترجمہ بتایا تھا ہم نے، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں آ جائیں، یہ ایک ترجمہ. واٹ از دا اندر ون؟ ارے اسی کا ترجمہ. ویری نائس، سو انٹیلیجنٹ. دیکھیں پھر ایک ہم نے ترجمہ بتایا تھا تاکہ آپ ناکام نہ ہو جائیں. آپ کو اللہ نے غالب کرنے کے ہی لیے پیدا کیا ہے، اللہ آپ کو غلبہ دے گا، ناکام نہ ہو جائے اس لیے ہم نے آپ کو، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی سورہ میں آیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے تو پیچھے کا سب صاف ہوتا جا رہا ہے نا. چلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے. ربنا ربی زدنا علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا، پھر کہا ہم نے، اے آدم بے شک یہ کون؟ ابلیس دشمن ہے آپ کا بھی اور آپ کی زوجہ کا بھی، تو نہیں وہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے تاکہ آپ کیا ہو جائے، مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں آ جائے. آیت نمبر 118. ان لکا، بے شک آپ کے لیے، اللہ کہ نہیں ہے، تجوع کہ آپ بھوکے رہیں اس میں، یعنی اس جنت میں آپ بھوکے تو نہیں رہتے، فیہا اس میں، بے شک آپ کے لیے کہ نہیں آپ بھوکے رہیں اس میں، اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی آپ پریاں ہو، انکلوتھ یعنی کہ آپ کے عورا ڈھکے رہیں، آپ کو کپڑا بھی فراہم کیا گیا ہے. مطلب آپ لوگ پریاں نہیں ہوتے اس جنت میں اور آپ کو بھوک نہیں لگتی اس میں. ولا انکا، وانکا، اور ان کے کا آپ، لا تظمؤ نہیں آپ پیاس لگتی آپ کو اس میں، فیہا اس میں، ولا اور نہ ہی، تضحا دہا سے بنا ہے، کیا ہوگا ترجمہ؟ سورت چاش، ہاں چاش پہ کیا ہوتا ہے، ابھی آیا تھا نا، دھوپ 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 لگتی ہے، سورج از آلویز برائٹ، ٹھیک ہے. نہیں آپ کو لگتی نہیں آپ کو اس میں لگتی دھوپ. فوسوسا الیہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹیز بتا رہے جنت کی کہ جنت پہ کیا کیا ہوگا، کہ آپ کو نہ یہاں پر بھوک لگتی ہے، نہ آپ پورے کپڑوں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، پوشاکیں عطا کی ہیں جس میں آپ عریاں نہیں ہوتے، اور مطلب نہ ہی کوئی ایسی حاجت آپ کو لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو عریاں ہونا پڑے، نہ ہی آپ کو پیاس لگتی ہے اس میں، اور نہ ہی کسی قسم کی دھوپ. جب دھوپ ہی نہیں لگتی تو پیاس کیسے لگتی ہے نا، اور کوئی مشقت کا کام بھی نہیں ہے تو پھر پیاس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں وسوسا، تو وسوسہ ڈال دیا الیہ اس کی طرف، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے، قولا کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک علی شجر، ہل کیا، ادلو میں دلیل دوں یا میں بتا دوں، کا آپ کو، علی شجرتن ایک جھاڑ کے بارے میں، کیا میں آپ کو بتا دوں جھاڑ کے بارے میں. آیت نمبر 118. ہاں عدلو کا میں رہنمائی کر دوں یا میں دلیل سے بنائے نا، دلیل یعنی کہ آپ کو ایویڈنس بتا دوں، راستہ بتا دوں، علی شجرین درخت پر، الخلدی جنت کا درخت، و ملکن اور ایسی بادشاہت، لا یبلا ملک یعنی بادشاہت، خلد یعنی ہمیشہ رہنے والا، خالدین فیہا ہے نا، اسی سے بنا ہے خلد. خلد جنت کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، خلد کا مطلب ہے ایور لاسٹ، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والی. خلد جنت، و ملکی اور ایسی بادشاہت، لا یبلا جو نہ پرانی نہ ہو، ہمیشہ، ہاں زوال نہ ہو، ختم نہ ہونے والی ہے نا، جو لا زوال بادشاہت کے بارے میں نہ بتا دوں. اب یہ شیطان کیا کر رہا ہے، پھسلا رہا ہے آدم علیہ السلام کو. اور دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اما ہوا کا نام لیا ہی نہیں ہے، کہا الیہ ان کی طرف کیا، ان کو پھسلایا، پہلے پھسلایا اس نے کس کو،
آدم علیہ السلام کو. وہاں پر بائبل میں انہوں نے کہا کہ اما ہوا کو, اس لیے ہم جو ہے پیدا جب ہوتے ہیں وی بورن ود اوریجنل سن, یعنی یہ ان کا ہمیں کیا کہا جاتا ہے, وی بورن ود فطرہ, ہم اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. ہمارے والدین ہمیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں, یہود نصارہ. ہاں, اور بائبل میں کہا جاتا ہے کہ ہم بورن ہوتے ہیں اوریجنل سن, یعنی کہ جو اما, ہاں اسی لیے بیپٹائز کرنا پڑتا ہے, اس لیے نہلانا پڑتا ہے تاکہ وہ گناہ دھل جائیں. یہ دیکھیں کیسا کانسیپٹ بناتے ہیں. تو یہاں پر اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے شیطان, کہ میں آپ کو ایک ایسی بتاتا ہوں جنت کا ایک ایسا درخت جو کہ کیا ہے, ہمیشہ رہنے والا. وہ جو درخت ہے وہ اللہ شجرتن خلد, ہمیشگی کا درخت ہے, اور ایسی بادشاہ, یعنی کہ تم جب اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش رہو گے, وہ لا زوال تمہیں بادشاہت نصیب ہو جائے گی. اب اس سے پہلے ہم نے کہیں پڑھا تھا نا کہ پھر وہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے, ہاں, یا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. ایسے بہت سارے اس نے بہانے بنائے اس درخت کو لے کر. اب درخت کون سا تھا, دیٹ از نن آف آر کنسرن. وہ کیا تھا, کس پھل کا تھا, میم کیا تھا, نافرمانی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی. آیت نمبر 121, فَأَكَلَا مِنْهَا, پھر اکلا کھا لیا ان دونوں نے, الف آ رہا ہے, پھر ان دونوں نے کھا لیا, منہا اس سے, اس درخت سے, فبدت, پھر بدت اوپن ہو گئے, ظاہر ہو گئے, لہما ان دونوں کے لیے, سوآتہما ان دونوں کے شرمگاہیں, وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ اور وہ لگے ڈھکنے, یخصفانی وہ دونوں کس چیز سے, دونوں چپکانے لگے, وہ دونوں چپکانے لگے, علیہما ان دونوں پر, اپنے اپنے اوپر, من ورق جنہ جنت کے پتوں سے, وہ اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. وَتَفِقَا اور وہ دونوں چپکانے لگے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر, ان دونوں پر. وَعَصَىٰ آدَمُ اور معصیت ہو گئی, معصیت کر دی آدم علیہ السلام نے, ربہ اپنے رب کی. Be very careful while reciting these words, because یہاں پر ذرا بھی کچھ ہوا تو الٹا ترجمہ ہو سکتا ہے, معصیت, نعوذ باللہ. جیسے قتل داود جالوتا, داود نے جالوت کا قتل کیا, قتل داود جالوتا, داود دا ہو گیا تو ماجرا الٹا ہو جائے گا. پھر پہلے کے قرآن میں ہوتا تھا, اب پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے, احتیاط جہاں ہوتا تھا نا, they used to put a line over it, کہ یہاں پر احتیاط کریں, یہاں پر زبر زیر میں غلطی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آدموں کا کچھ اور پتہ لگ گیا تو الٹا ہو جائے گا, نعوذ باللہ, وہ والا معاملہ ہو جائے گا, تو میرا بندہ میں تیرا رب والا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. وہ ایسا, اور معصیت ہوئی آدم علیہ السلام نے معصیت کر دی, نافرمانی کر دی آدم علیہ السلام نے, رب اپنے رب کی, فغوا پھر وہ کیا ہو گئے, بھٹک گئے, وہ بہک گئے. تم مجتبا ثم پھر اجتبا چن لیا ہوں ان کو. اب دیکھیں یہ ایک جو فطرت ہوتی ہے نا, کہ انسان غلطی کرنے کے بعد جب کیا کرتا ہے, ندامت دکھاتا ہے, تو اللہ پھر اس کو راہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, پھر چن لیا ان کو. اور کیسے چنا, وہ دعا جو کہ ہم پڑھ چکے پہلے اعراف میں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب جب انہوں نے دعا پڑھی, اللہ نے چن لیا ان کو, ربہ ان کے رب نے, فتاب علیہ تو توبہ قبول کی ان کی, وہدا اور ان کو, تابع علی توبہ قبول کی رب نے, تابع الی بندے نے توبہ کی, الی اور نام پر کے, الی مطلب رب نے توبہ کی, قبول کی, اور تابع الی یعنی بندے نے توبہ کی, تو توبہ قبول کی ان کی, وہدا اور ان کو ہدایت بھی دی. قالا اہبتا, قالا کہا اللہ نے, اہبتا تم دونوں نیچے اتر جاؤ, الف آیا نا, آدم اور حوا, تم دونوں نیچے اتر جاؤ, منہا اس سے, جمیعن سارے کے سارے, بعدکم لبعدن تم میں سے بعض کے لیے, تم ایک دوسرے کے لیے, عدوٌ دشمن ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ, یہ پوری آیت آ چکی ہے, پھر اما جب, یاتینکم جب آئیں گی, کم تمہارے پاس, منی میری طرف سے, مجھ سے, ہدن ہدایت, فمن تو جو, اتبع جو پیروی کرے گا, ہدایا میری ہدایت کی,
فلا تو نہیں، یضل وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا اور نہ ہی وہ کیا ناکام ہوگا، مصیبت میں پڑے گا، ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، عدوٌ بعضکم لبعض. اب اس کا ایک مفسرین نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ایک ترجمہ تو یہ کر دیا کہ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہے نا. ایک ترجمہ یہاں پر جس مفسر نے کیا ہے وہ بہترین ترجمہ، یعنی تم مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. کیسے کہ جب تم نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو وہ دوسری عورت کھینچ لے گی، نہیں بس بہت ہو گیا، بہت خرچہ ہو گیا، ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا، بہت دے دیا آپ نے، بہت لٹا لیا آپ نے، ہے نا. اور مرد کچھ کرنے جائے گا تو عورت کچھ کرنے جائے گی تو مرد اس کو روک دے گا، گھر میں بیٹھو چپ چاپ سے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. تو اس طریقے سے تم ایک دوسرے کے کیا ہو، دشمن ہو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں تو بھیج دیا لیکن ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے پھر، نصیحتیں، ہدایتیں، اپنے جو رسول ہیں ان کو بھیجتے رہیں گے. جب میری ہدایت آئے تب تک اس کی پیروی کرتے رہنا. جو میری ہدایتوں کی پیروی کرتا رہے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا، ناکام. دونوں ترجمے یاد رکھے، مصیبت پڑنا، ناکام ہونا، دونوں چیزوں سے وہ فلاح میں رہے گا. آیت نمبر 124، ومن اعرض، اور جو اسی کے برعکس جو اعراض، جو اتباع کرے گا تو اس کے لیے تو یہ ہے، جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ان ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، فإن لہو، تو بے شک اس کے لیے، معیشتاً ضنکاً، معیشتاً اس کا رزق ہے کیسا، یہاں پر کیا لکھا ہے، معیشت، تنگ معیشت ہے اس کے لیے، تنگ معیشت ہے، یعنی کہ اس کا گزارا جو ہوگا تنگ کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ، اور نون، ہم حشر کریں گے، جمع کریں گے، اس کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا، ہم اس سے اندھا اٹھائیں گے جس نے ہماری ذکر سے کیا کیا، روح گردانی کی، اعراض کیا، تو اس کے لیے معیشت بھی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. یعنی رزق کی تنگی کا ایک سبب اللہ کے ذکر سے دوری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا ہم کثرت ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ذکر کو کیا، رزق کو، معیشت کو کشادہ کریں گے. اب دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ وہ تو اتنے مولانا ہے، وہ تو اللہ کا اتنا ذکر کرتے اتنے غریب ہیں. یہ تنگی اور یہ جو ہوتی ہے نا کشادگی، اٹس اباؤٹ کنٹینٹمنٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جتنا دیتے ہیں رزق تو اتنا ہی مقرر رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اس میں طمانیت، اس میں سکون، اس میں کنٹینٹمنٹ عطا کر دیتے ہیں، تو جتنا بھی اس کو دیا وہ اس کو پورا ہو جاتا ہے. دیٹ از کالڈ برکہ. زیادہ ہونا از کالڈ فراوانی. زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ سکون سے خالی ہیں، ان کو وہ پورا نہیں پڑتا. آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں اور کتنا نا ان کے پاس کتنا مال ہوتا ہے، کتنا ان کے پاس، اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں تو کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن ان کے جو ضروریات ہے زندگی تک نہیں پوری ہو رہی، حالانکہ وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور ہمارا تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے. دیٹ از کالڈ برکہ، دیٹ از کالڈ کشادگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، جی ہاں، نصیحت بھی ہے، نصیحت حاصل کرنا، ذکر یعنی زبان کا بھی ذکر، عمل کا بھی ذکر، نصیحت بھی حاصل کرنا، ایوری ذکر، ریممبرنس، یاد دہانی، نصیحت حاصل کرنا، سب چیز. ہاں ہاں، وربل ہوتا ہے نا، لیکن وہ، ہاں کیونکہ ہاں بالکل بالکل، ہاں تو یہ کہا نا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو بالکل اس کا الٹا، سمجھ رہے ہیں کہ جو میری نصیحتوں سے پھرے گا تو یقیناً ہم اس کا رزق تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ اکبر. قال رب لما حشرتنی، اب وہ کہے گا، اب وہ سوال کرے گا نا، یار اب اندھا کیوں کر دیا مجھے تو نے. آیت نمبر 125، قولا، کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما، کیوں، حشرتنی، تو نے مجھے حشر کیا، تو نے مجھے جمع کیا، آما، مجھے اندھا اٹھایا،
वक़द कुन्तु बसीरा, और बेशक मैं था देखने वाला, मेरे तो आंखें थी, मुझे आज तूने अंधा क्यों कर दिया। आयत नंबर 126 जवाब दे रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, औला कहा कज़ालिक, इसी तरह आतत का आई थी का तेरे पास आयातुना हमारी आयतें, फनसीतहा, वह फिर नसी भुला दिया था तूने, हाँ उसको, तूने उसको भुला दिया, वकज़ालिका, और इसी तरह अल-यौमा, आज के दिन, तुनसा, तू भुला दिया गया। तो जो रब को भूल जाएंगे अल्लाह उनको भुला देगा। मीनिंग बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हमने देखे हम कैसे, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें अंधा उठाया जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरी नसीहतें आती रही, मैंने तो हिदायतें भेजता रहा, लेकिन तुमने क्या किया, उससे नसीहत हासिल नहीं की, सिर्फ तुमने एक रीडिंग का काम किया और कुछ नहीं किया। तो जो महजूरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना कि इन्होंने तो मेरे कुरान को पीछे डाल दिया, तो कोई मतलब ये कहते हैं हम आए हैं क्या दावा करते हुए, हम नबी के उम्मती हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं हटाओ इनको, निकालो यहाँ से, ये कोई आपके उम्मती नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पीछे ये आपके कुरान को छोड़ कर दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिसोन कर दी, तुम्हें मेरा उम्मती बताते हो अपने आप को, और मैं जब कुरान छोड़ गया था, अल्लाह ने क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते क्या फरमा रहे हैं कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, क्या थी वो दो चीजें, हाँ कुरान और अहादीस, और मेरे अहले बैत की जो सुन्ना मेरी सुन्नतें और कुरान, ये दोनों चीजें मैं तुम में छोड़ कर जा रहा हूँ, इसी से चिमटे रहना, ताकि तुम क्या हो, हिदायत पर रहो। तो मेरी हिदायत तो तुम्हारे पास आती रहेंगी, लेकिन जो इससे आंखें बंद कर लेगा, आज के दिन वो कयामत के दिन भी आंखें बंद ही उठेगा। अब ये अक्ल की और वो जो आंखें हैं वो सब बंद हो जाएंगी उस दिन, ये अपने आप को देख नहीं। अब देखिए एक दिन इससे पहले हमने पढ़ा था, वो उस दिन बड़ा खूब तेज देख रहे होंगे, ठीक है, हाँ। तो क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, हाँ खूब देख रहे हो, अस्मा व अब फिर अल्लाह सुब्हानो ताला पिछली आयतों में फरमा रहे हैं, उस दिन उनकी आंखें खूब खूब देखने वाले होंगे, खूब सुनने वाले होंगे, हाँ, और आज यहाँ पर मतलब वो लोग सब चीजों को छुपा लेते ना, हक उनके सामने खुल जाएगा, हक उनके सामने, हक को देख लेंगे, हक को सुन लेंगे, लेकिन अब ये दुनिया में आखिरत में कैसे अंधे उठाए जाएंगे, अंधे का मतलब कैसा है कि इनकी वो अंधे का मतलब ये कि अब इनकी अकल की आंखें बंद हो जाएंगी, अब जो वो कुछ हीले तवीले करना चाहे रब के सामने तो नहीं कर सकेंगे, कि या अल्लाह मैंने ये किया था वो किया था, इसलिए मैंने, मेरे पास इतने बहाने, सारे बहानों से अब ये क्या हो जाएंगे, दो कॉन्ट्रे, कुरान की कोई आयत दूसरी आयत से कॉन्ट्रेरी नहीं है, दे सपोर्ट वन अनदर, नेवर दे डोंट, मतलब एक दूसरे की निगेट नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे को मजीद वो देती है, मजबूतियां देती हैं। तो वहां पर क्या कहा कि उस दिन वो खूब देखेंगे, खूब सुनने वाले होंगे, यानी हक को खूब देखकर पहचान लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन कोई बहाना नहीं कर पाए, अक्ल की आंखें अंधी हो जाएंगी पूरी तरह से, कि अब अल्लाह के सामने का, अल्लाह मैंने तो ये इसका सुन के किया था, अल्लाह मैंने तो उसका सुन के, उसने मैं मुझे ये कर दिया, उसने, वहां पर कोई बहाने नहीं कर पाएंगे, अपना जस्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि सारा कुछ खोल के रख दिया गया ना सामने, अब जो किया था तुम्हारे सामने, लो चिप पकड़ो अपना देखो, तुम्हारे लिए ये लगा दिया गया टीवी, इसमें देख लो तुमने क्या क्या किया था, सारा कुछ पिक्चर डिस्प्ले पर आ जाएगा। अल्लाह अकबर, कहा कि तुमने क्या किया था, भुला दिया था हमारी आयतों को, तो आज के दिन तुम भी भुला दिए, कितना बुरा होगा ना वो दिन जिन पर ये ऐसा होगा। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें उन लोगों में शामिल ना फरमा जिनको अल्लाह सुब्हानो ताला भुला दे, क्या आगे भी आएगा इंशाल्लाह। Shall we stop or what? भेजे में we should finish this पारा ना, रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी, जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं ना, बिकॉज वो पारा आज ही मुकम्मल हो जाएगा, शी विल टेक द पारा, जस्ट वन पेज,
ہم لوگ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ریپیٹنگ, جسٹ ڈونٹ ویسٹ ٹائم. جا رہا ہے نا, کیا ہے, سب ریپیٹیڈ ہے, ایوری تھنگ از ریپیٹیڈ. آیت نمبر 126, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 126, وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں, من اسرفا, جو اسراف کرتا ہے, جو حد سے بڑھتا ہے, حد سے گزر جاتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ, اور نہیں وہ ایمان لاتے تھے اپنے رب کی آیتوں پر. وَلَعَذَابُ, اور البتہ عذاب الآخرہ, آخرت کا عذاب تو اشد, بہت شدید ہے, وہ اب کا, اور باقی رہنے والا ہے. عزت کلیئر, آیت سمپل ہے نا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو اسراف کرتا ہے, حد سے بڑھتا ہے, اور نہیں وہ ایمان لاتا اس کے اپنے رب کی آیتوں پر. اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے. یعنی کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ اس کو اندھا اٹھایا جائے گا, لیکن وہ جو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو شدید ترین ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا. آیت نمبر 128, افلم یہدی لکم, افلم, کیا پھر نہیں, یہدی, وہ ہدایت دی, لہم, ان کے لیے, کم اہلکنا, یعنی کیا انہیں کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی, یعنی کہ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی تھی, کیا نہیں رہنمائی ہدایت دی گئی تھی ان کو, کم, کتنی ہی, اہلکنا, ہلاک کر دی نا ہم نے, قبلہم, ان سے پہلے, من القرونی, بستیوں کو, یمشونا, وہ سب مشی, چلتے تھے, وہ سب چلتے تھے, فی مساکنہم, ان کے مسکنوں میں, ان کے مکانوں پر, ان کے ٹھکانوں پر, ان کی جگہوں پر, ان کے گھروں پر. اِنَّا فِي ذَلِكَ, بے شک اس میں, لَآیَةٍ, البتہ آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں, لِأُولِي النُّہَىٰ, عقل والوں کے لیے. دوبارہ سے آ رہا ہے اسی سورہ میں, اولی النُّہَیٰ, پہلے اولی الالباب بہت مرتبہ پڑھا, اولی النُّہَیٰ, جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیا پھر نہیں وہ رہنمائی ہوئی ان کی, کیا انہیں ہدایت نہیں دی, یعنی ان کے پاس کیا یہ ہدایت نہیں آئی تھی, کیا اتنی خبر ان کے پاس نہیں آئی تھی کہ کتنی بستیاں, کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں, وہ سب چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں. بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یعنی کہ وہ جو عاد اور سمود کی بستیاں, یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہڑپا موہن جوداڑو کے سویلائزیشن ہے جو پوری طرح سے تباہ کر دیے گئے, تو اللہ فرماتے کیا ان کو خبر نہیں کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, وہ بھی تو تمہاری طرح چلتے پھرتے تھے, لیکن ان کی بھی پکڑ ہوئی. آیت نمبر 129, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, وَلَوْ, اور اگر, لا نہیں, کلمتن, ایک بات ہوتی, سبقت, جو پہلے سے ہی ثابت ہو چکی ہوتی, پہلے سے ہی فکس کی جا چکی ہوتی, من ربکا, تمہارے رب کی طرف سے, لکانا, لا, البتہ, کانا, لزامن, لازم ہو جاتا, وَأَجَلًا, اور اجل, وقت آ جاتا, مسمع, جو کہ مقرر کیا ہوا, یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے اللہ نے پہلے ہی فکس کر دیا ہے, اسی لیے وقت ڈن ہو تو دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف کتنی 5 آیتوں کے لیے اور صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کا کلمہ, یعنی کہ وہ جو وقت ہے, وہ اس کو ڈیسائیڈ کر کے پہلے نہیں رکھ دیا ہوتا اللہ نے, تو کیا کیا جاتا, یہ جو قیامت کا دن ہے تم پر لا کر, جیسے تم مطالبے کر رہے تھے نا, لے آؤ عذاب لے آؤ, تو ہم کیا کرتے, اس کو تم پر لے آتے. لیکن اللہ جب کسی چیز کو فکس کر دیتا ہے تو پھر وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتی. یعنی اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں جاتا نا, جو اس نے سنت بنا دی ہے تو وہ ویسے ہی رہے گی. اور اگر نہیں ہوتی ایک بات گزر چکی, آپ کے رب کی طرف سے فکس کر دی جا چکی, آپ کے رب کی طرف سے, لکانا, البتہ, لزامن, لازم ہو جاتا, اور اجل مسمع, جو مقررہ وقت ہے وہ آ جاتا. مطلب وہ جو ورڈز ہیں حذف کیے ہوئے, کم کیے ہوئے, لیکن وہ بات اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر بات فکس نہ کر دی ہوتی تو لازماً یہ عذاب جو ہوتا مقررہ وقت سے پہلے آ جاتا. فَاصْبِرْ, تو صبر کیجئے, عَلَىٰ مَا یقولون, اس پر جو وہ سب کہتے ہیں, وَسَبِّحْ, اور تسبیح کیجئے, بِحَمْدِ رَبِّکَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ, صبر کرتے رہیں ان کی باتوں پر, اور تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کی,
قبل طلوع الشمس قبل before پہلے طلوع الشمس سن رائز سے پہلے طلوع ہونے سے پہلے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ قبل اور بیفور پہلے غروبیہا اس کے سن سیٹ سے غروب مغرب بولتے ہیں نا سن سیٹ سے پہلے اور سن رائز سے پہلے یعنی فجر اور مغرب کا تھوڑا سا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے مغرب یعنی غروب ہونے کی جگہ the place of مغرب اور مغرب یعنی the time of this مغرب is place مغرب is time. اب یہاں پر کیا ہوا نوسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وہ دو وقتوں کی بات کر رہے ہیں جس میں فرشتوں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں اپنے رب کی تسبیح کثرت سے کرو ومن آناء اللیل اور رات کے وقت فسب بھی پھر تسبیح کرو واطراف النہاری اور دونوں اور دن کے دونوں کناروں پر اطراف یعنی کناروں پر لعلک ترضی شاید کہ آپ راضی ہو جائیں شاید تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں تسبیحات کے وقت کہ اگر کوئی کچھ کہے کوئی بات اب دین کے دائی اگر کوئی ہو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے بہت ساری باتیں تچنے تانے بہت کچھ سننا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر آپ صبر کریں اور دیکھیں صبر کو زائل کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ تسبیح کرو کثرت سے. اگر تم کسی چیز میں ہاں صبر نہیں ہو رہا ہے تو جسٹ گو ٹوورڈ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کو کثرت سے کرے اور کیا ہوگا. اور اللہ نے دیکھیں اوقات بھی بتا دیے سن رائز سے پہلے سن سیٹ سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح کرو رات کے وقت میں بھی کچھ تسبیحات کر لیا کرو اور دن کے دونوں کناروں پر بھی تم تسبیحات کر لیا کرو. اگر ان کو all together دیکھا جائے تو ساری نمازوں کے اوقات آ گئے ہے نا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اور لا نہیں تمدن ہرگز آپ دراز کریں یعنی بڑھائیں مد سے بنائیں نا نہیں آپ بڑھائیں عینئی کا اب آپ کی دونوں آنکھیں ای سے سمجھ آ رہا ہے دو آنکھیں آپ کی دونوں آنکھوں کو الا طرف ما متعنا ما جو متا دیا ہے سامان دیا ہے نا ہم نے کن کو دیا ہے بھی اس کو ازواجن مختلف لوگوں کو مختلف لوگ جوڑے مطلب لوگ ٹھیک ہے لوگوں کو منہم ان میں سے جو دنیا کا متاع لوگوں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں دراز نہ کرے مطلب ان کی طرف نہ دیکھے مجھے لوگوں کو نہ دیکھے دنیا کے معاملے میں بھی ازواجن اس کو یعنی کہ دنیا کے سامان کو ازواجن جو لوگوں کو منہم ان میں سے زہرت الحیات الدنیا زہرا یہ تو کیا ہے رونق ہے زہرا رونق ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونق ہے لنفتنہم فیہ لی تاکہ نون ہم فتنا آزمائش میں ڈال دے ہم ان کو فیہ اس کے ذریعے سے کہ دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے ہم نے ان کو اس لیے کثرت سے دیا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائیں اس سے فتنے میں پڑ جائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ اور آپ کے رب کا رزق تو بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا. اور یہ دونوں چیزیں یہ کوالٹیز کس نے کہی تھی اس سے پہلے سورہ میں سورہ مریم میں ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کہی گئی بارک اللہ ٹھیک ہے کس نے کہا تھا ہمارا رب بہتر ہے اور باقی رہنے والا بارک اللہ فیکم ٹھیک ہے. تو یہ اسی سورہ میں سوری بھی اس سے ازواجن جوڑوں کو دیا ہے یہ جوڑوں ان دا سینس لوگوں کو دیا ہے منہم ان میں سے زہرتن یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کا تاکہ ہم کیا کر دیں فتنے میں ڈال دے آزمائش میں ڈال دے ان کو اسی مال و دولت سے دنیا کی زندگی کی مال و دولت سے. لیکن تمہارے رب کا رزق جو خیر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے یعنی جو تمہارا رب تمہیں رزق دے رہا ہے اور سب سے بہترین رزق جو ہمیں خیرن خیر ہی خیر ہے یہ جو علم قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بہترین خیر ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کو جمع کریں اپنے سینے میں.
تو لوگ اس پر کیا کرے؟ خوشیاں منائیں کہ ان کو تمہارے رب نے تمہیں قرآن دیا تو تم اس پر خوشیاں مناؤ، نہ کہ تمہیں دنیا کی دولت دی۔ خوشیاں منانے کی اگر کوئی چیز ہے تمہارے رب کا قرآن ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، the very most important حکم of اللہ رب العزہ، وَأْمُرْ، اور حکم دو، اہلکا، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ، اور کیا کرو؟ اور قائم کرو، علیہا، اس کو، وَاسْتَبِرْ، اور قائم کرو اس کو، لا نسألک رزقا، لا، اللہ اکبر، what a beautiful reason Allah is giving، لا نسألک، لا نہیں، نون ہم، سألک سوال کرتے، رزقن تم نہیں، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تم بس نماز قائم کرو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے، نحنو نرزقک، ہم ہی تو رزق دے رہے ہیں تمہیں، ہم تو تم سے مانگ بھی کچھ نہیں رہے، ہم رزق بھی تمہیں دے رہے ہیں، نماز قائم کرو گے تو ہمارا بھلا ہوگا، تمہارا بھلا ہوگا۔ وعاقبۃ للتقوی، اور العاقبہ، انجام، اور اچھا انجام، للتقوی، تقوی والوں کے لیے ہے، بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، اور اچھا انجام تقوی رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور قائم رہنے کا اس پر، یعنی نماز پر قائم رہنے کا، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے کسی رزق کا، ہم تو خود ہی تمہیں رزق دینے والے ہیں، ہم ہی تو رزق دے رہے ہیں آپ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ آیت 133، وقالوا، اور ان سب نے کہا، لولا یاتینا، کیوں نہیں آئی نہ ہمارے پاس بھی آتی بھی لائے، کیوں نہیں لائے ہمارے پاس بھی آیتی، کسی نشانی کو، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اولم تأتہم بینۃ، کیا، اور لا نہیں، کیا اور نہیں، تأتہم آئی ہم ان کے پاس، بینۃن، واضح نشانیاں، یہ بینۃن کی وجہ سے تا آ رہا ہے، تا کا مطلب وہ، ٹھیک ہے، یہاں پر تا کا مطلب تم نہیں ہے، یہ تان کا ہی تا ہے، کیونکہ فیمیل ہے نا بینۃن، تو جب بھی فیمیل آئے گا آگے تو یہ تا ہو جائے گا۔ کیا اور نہیں آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، ما فی الصحف الاولی، جو کہ پہلے صحیفوں میں ہے، پہلے صحیفے کون کون سے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، سب کی پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری کتابوں میں بتایا جا چکا، پھر بھی تم ان کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی ان سے طلب کرتے ہو کہ معجزے لے کر آؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں معجزہ لے کر آتے؟ سارے نبی تو لے کر آئے تھے، آپ کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ فرماتے ہیں، کیا ان نبی کا تذکرہ دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ پچھلی کتابوں میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، وَلَوْ، اور اگر، انا یہ کہ، نہ ہم، ہلاک کر دے، نہ ہم ان کو، اور اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دے ان کو بھی، عذاب سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، یعنی اس نشانی لانے سے پہلے، بینہ لانے سے پہلے، قرآن لانے سے پہلے، ہدایت لانے سے پہلے، اگر ہم عذاب لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لقالو، تو البتہ وہ سب کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسول، کوئی رسول، فنتبی، پھر ہم اتباع کر دے، اتباع کرتے، پیروی کرتے، فالو کرتے، آیاتی کا، تیری آیتوں کا، تیری نشانیوں کا، من قبل، اس سے پہلے، ان نزلا و نخرا، ان 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 کے، نزلا، ہم، نون لام ذلیل سے ہوتے ہیں، ذل سے ہم ذلیل ہوتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے، خزیون سے بنا ہے نا، ہم ذلیل ہو جاتے یا ہم رسوا ہوتے، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں عذاب سے، اس سے پہلے، تو یعنی کہ اس نشانی اور رسول کے آنے سے پہلے اگر ہم ہلاک کر دیتے، تو البتہ وہ کیا کہتے، اے ہمارے رب، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول،
تاکہ ہم اس رسول کی پیروی کرتے، تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو گئے اور آج ہم خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، یعنی کہ تو فوراً ہم پر عذاب لے کے آیا ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، کیوں نہیں ہمارے پاس ایک رسول بھیج دیا کہ ہم اس کی بات مانتے، یعنی رسول بھیج دیا تو بھی ہم چت بھی میری پٹ بھی میری، وہ معاملہ کیا رسول بھیج دیا تو بھی نہیں ہے ٹھیک، اور رسول نہیں بھیجتے تو پھر یہ بہانے کر دیتے کیوں نہیں بھیجا رسول، ہمارے اوپر ڈائریکٹ عذاب آ گیا ہے. آیت نمبر 135 in the last ayah of this surah. قل کلن، قل آپ فرما دیجئے، کلن ہر ایک، متربصن تم سب، یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، کہاں پڑھا تھا؟ متربصن، ربسا، ہاں یہ تو میننگ ہے، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ وَكُلٌّ، اور ہر ایک، متربصن تم سب کیا کرو، انتظار کرنے والے ہو، فتربصوا تو پھر تم واولب ربسا تم سب بھی انتظار کرو، اور ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے تو تم بھی انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ پھر تین ان قریب تا تم واو نون سب عین لام میم علم رکھ لو گے، جان لو گے، پھر ان قریب تم سب کو خبر ہو جائے گی، من اصحاب الصراط، کون ہے اصحاب ساتھی، صراط راستے کے، سوی سیدھے راستے کے ساتھی، ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت یافتہ. آپ فرما دیجئے ہر ایک تو انتظار کر ہی رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو جیسے سب کر رہے ہیں، ان قریب تمہیں بھی خبر ہو جائے گی کون ہے سیدھے راستے کے صحابی، اصحاب ساتھی، اور کون ہدایت یافتہ ہے، یعنی تمہیں بعد میں پتا چل جائے گا جب تم عذاب دیکھ لو گے، قیامت آ جائے گی کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر. یہ ہم نے جب پڑھا تھا جب طلاق کی آیتیں پڑھی تھی کہ وہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، کیا 4 مہینے 10 دن عدت کے، وہاں پر یہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا رب بتا، الحمدللہ. ہاں وہ روکے رکھے مطلب نکاح نہ کرے، زینت و زیب و زینت نہ اختیار کرے، تو وہاں پر تربتا بتا ہے. چل ٹھیک ہے، یعنی کہ تم بھی اپنے آپ کو تھام کے رکھو، یہ جو تم اتنا اچھل رہے ہو نا، تمہارا دل جو اچھلا جا رہا ہے کہ عذاب آ جائے، وہ ان قریب آ جائے گا، تمہیں خبر ہو جائے گی کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. میں دعا کر لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من علم لا اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. انتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کو مبارک ہو. الحمدللہ ہماری آج سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی اور جز 16 بھی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ کل ہم جز 17 سٹارٹ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.